چوتھے پارے کی پہلی آیت کریمہ جب یہ نازل ہوئی، صحیح بخاری میں ہے کہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر دیتے۔ تو میرا یہ جو باغ ہے بیروحا کا، مسجد نبوی کے بالکل سامنے باغ تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، پانی پیتے، کھجوریں کھاتے، تو یہ میں باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو انہوں نے اس آیت کے نزول پہ اس باغ کو صدقہ کیا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے اور کہا کہ میرا خیبر کا مال جو مجھے مال غنیمت سے ملا ہے وہ عمدہ نفیس مال ہے، اور وہ مال میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی اصل اپنے پاس رکھ اور اس کا پھل صدقہ کر، تو وہ انہوں نے صدقہ کر دیا۔ تو یقیناً یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے۔ تو زندگی میں ایک بار تو ایسا موقع آئے کہ ہم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں اور اللہ کو کہیں کہ یا اللہ ہم نے بھی اس آیت پر عمل کر لیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، امت محمدیہ ساری امتوں سے بہترین امت ہو۔ کیوں یہ ایوارڈ ملا بہترین امت کا؟ کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اگر یہ کوالٹی ہمارے اندر ہے تو ہم بھی امت محمدیہ کے بہترین فرد ہیں۔ برائی سے منع کرنا اور نیکی کا حکم دینا۔ ہم کہتے ہیں جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو، یہ کلیہ غلط ہے۔ جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو، اگر اسی بنیاد پہ رہے تو گناہ کرنے والے بھی گناہ گار ہیں اور گناہ کرنے والوں کو نہ روکنے والے بھی گناہ گار ہیں، دونوں اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہترین امت کہنے کے بعد کہا کہ جو لوگ تمہیں نقصان پہنچانے والے ہیں ان کو اپنا دلی دوست مت بناؤ۔ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو نقصان ہی پہنچتا رہے، جن کے منہوں سے شر ظاہر ہو چکا اور جو ان کے دلوں میں ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ منافقین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جو منافق لوگ ہیں یہ تمہیں شر پہنچانا چاہتے ہیں، ان کی کوشش ہی یہ ہے کہ ان کو شر پہنچے مسلمانوں کو، تو ان کو اپنا دلی دوست مت بناؤ، ان کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ دو۔ پھر آگے سود کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سود کو دگنا کر کے بڑھا چڑھا کے مت کھاؤ۔ یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ سنگل کھا سکتے ہو، سود مرکب بھی حرام ہے اور سود مفرد بھی حرام ہے۔ مطلب ایک بندے نے کہا کہ میں نے تجھے لاکھ دیا ہے، مہینے بعد 1,10,000 لوں گا، یہ سود مفرد ہے۔ وہ مہینے بعد نہ دے سکا تو اس نے کہا اب اگلے مہینے 1,20,000 لوں گا، یہ سود مرکب ہو گیا۔ تو مفرد بھی حرام ہے، مرکب بھی حرام ہے، کیونکہ کہا کہ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، بالکل ختم کرتا ہے۔ حتیٰ کہ آخر میں کہا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے سود نہ چھوڑا تو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر دو۔ یعنی سود کھانے والا اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرنے والا ہے۔ بہت بڑی وعید ہے اس کے بارے میں۔ پھر کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہاں ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے، اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا ہر جان کو موت آنی ہے، اللہ نے کہا ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ذائقہ کیا ہے؟ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ پانی کے اندر اگر نمک ڈالو گے تو نمک کا ٹیسٹ آئے گا، چینی ڈالو گے تو چینی کا ٹیسٹ آئے گا نا۔ اس روح کے اندر اگر نیکیاں اپلوڈ کرو گے تو مرتے وقت نیکیوں کا جنت کا ذائقہ آئے گا، اگر گناہ اپلوڈ کرو گے تو مرتے وقت دوزخ آگ کا ذائقہ آئے گا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو 2 ایوارڈوں میں سے ایک ایوارڈ اس کو ملتا ہے، 2 لقب فرشتہ بولتا ہے۔ یا وہ کہتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ اخرجی الی رضوان اللہ، اے مطمئن پاکیزہ جان اللہ کی خوشنودی کی طرف نکلا، یا وہ یہ کہتا ہے، یا وہ کہتا ہے یا ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی غضب اللہ وسخط اللہ، اللہ کے غصے اور اللہ کی ناراضگی کی طرف نکلا۔ اب خود انسان سوچ لے کہ اگر میرے نیکیاں زیادہ ہیں، اللہ کی عبادات بجا لانے والا ہوں، تو مجھے پاکیزہ جان کا لقب ملے گا، مجھے ذائقہ پاکیزہ آئے گا۔ اگر میں اللہ کی نافرمانیاں کرنے والا ہوں تو پھر مجھے خبیث جان کہہ کے پکارا جائے گا اور ذائقہ بھی اس کے مطابق آئے گا۔ آخری رکوع سورۃ آل عمران کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب رات کو تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا کرتے، نیند سے بیدار ہوتے تو یہ رکوع پڑھا کرتے تھے، تو پڑھنا چاہیے یہ رکوع۔ اس رکوع میں فرمایا کہ عقل والوں کی نشانیاں بیان کی کہ عقل والے وہ ہوتے ہیں جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پہلو میں لیٹتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک بات صرف کہتا ہوں، اگر یہ ساری حالتیں دیکھی جائے تو ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پہلو پہ لیٹے موبائل استعمال کرتے ہیں۔
اللہ کا ذکر تو مومن کی نشانی تھی نا، عقل والوں کی نشانی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عقل والے وہ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں زبانوں پہ، اور ہم ان ساری حالتوں میں موبائل کا استعمال کرتے ہیں. تو خود فیصلہ کر لیں کہ ہم کون ہیں. اس میں آگے جا کے فرمایا کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا، مال و دولت لے کے پھرنا، یہ تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع قلیل، یہ تھوڑا سا سامان ہے، دنیا کا سامان ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا. سورۃ النساء کا آغاز ہوتا ہے. سورۃ النساء مدنی سورت ہے. اس سورت میں نساء کا مطلب ہے عورتیں، عورتوں کے مثال ذکر ہوئے اس لیے اس کو سورۃ النساء کہتے ہیں. آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام مراد ہے. پھر اس کے ساتھ اس کا جوڑا پیدا کیا، اما حوا. پھر اس کے بعد اس جوڑے سے کثیر تعداد میں مرد اور پھیلا دیے، جن میں ہم بھی شامل ہیں. آگے کہا کہ اگر تم جو تمہیں عورتوں میں سے پسند آئے ان کے ساتھ شادی کرو، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو. شروع ہی اللہ تعالیٰ نے 2 سے کیا. آگے کہا کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے، اگر 2 کرو گے تو دونوں میں انصاف کرنا پڑے گا، 3 کرو گے تو انصاف کرنا پڑے گا، 4 شادیاں کرو گے تو انصاف کرنا پڑے گا. اگر انصاف نہیں کر سکتے تو فواحدہ، پھر ایک پہ اکتفا کرو، پھر ایک ہی کافی ہے. حق مہر فرض ہے. کہا کہ حق مہر فرض ہے، ہاں اللہ کے بیوی خوشی سے واپس لوٹا دے تو پھر کھاؤ پیو، کوئی حرج نہیں ہے. پھر کہا کہ یتیموں کا مال، ان کے اگر کوئی کسی کا والد فوت ہو جاتا ہے، یتیم اسے کہتے ہیں کہ باپ فوت ہو جائے اور بچہ نابالغ ہو. بلوغت کے بعد کوئی یتیم نہیں ہوتا، بچہ نابالغ ہو تو وہ یتیم ہے. تو یتیم کا مال اس کو مت دو جب تک وہ سمجھداری کی عمر کو نہ پہنچ جائے. جب سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر اس کا مال لوٹا دو. اگر کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم طریقے سے کھا جاتے ہیں، وہ گویا کہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. یہ جو ہمارے معاشرے میں کل 40 ہوتے ہیں نا، باپ فوت ہو گیا تو وہ وراثت، جو مال بچ جاتا ہے وہ وراثت ہے. اب وہ وراثت کن کی ہے؟ اولاد کی. اولاد یتیم بھی تو ہوتی ہے نا، ان میں چھوٹے بھی کئی نابالغ بھی ہوتے ہیں. گویا کہ وہ نابالغ کے مال جو باپ کے مال سے کل 40 ہوتے ہیں نا، انہی کے مالوں سے کل 40 کر کے لوگوں کو کھلائے جاتے ہیں. جو وراثت بچوں کو ملنی تھی اس کے کل 40 ہو رہے ہیں. وہ بریانی کی پلیٹیں نہیں ہیں، وہ گوشت نہیں ہے، وہ آگ کے انگارے ہیں. یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے سورۃ النساء میں 2 رکوع میں. تو گویا کہ یتیموں کا مال کھانے والے اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں. اور اللہ نے کہا بس یصلون سعیرا، ان قریب یہ ایسا یتیموں کا مال کھانے والے یہ بھی جہنم کے اندر جائیں گے. وراثت کا آغاز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ وراثت بیان کرتے ہیں کہ وراثت حق ہے للرجال، مردوں کا بھی، وللنساء، عورتوں کا بھی. جس طرح مردوں کا حق ہے اس طرح عورتوں کا بھی حق ہے. دونوں کے لیے وراثت کا ذکر کیا. کہا کہ اگر اولاد کے اندر مذکر اور مؤنث دونوں ہیں، بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں، تو للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کو ڈبل ملے گا، بیٹی کو سنگل ملے گا. نصیبا مفروضا، یہ اللہ کی طرف سے فرضی حق ہے. جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج زکات صاحب نصاب ہونے پر فرض ہے، تو اسی طرح وراثت جو باپ فوت ہو گیا مال چھوڑ گیا، یا ماں فوت ہوئی مال چھوڑ گئی، وہ بھی فرض ہے. اس کے اندر کسی قسم کی کوتاہی کی گنجائش نہیں ہے. اگر ایک بیٹی ہے بیٹے نہیں ہے، بالکل آسان سے وراثت ہے، کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے. اگر بیٹے بیٹیاں دونوں ہیں تو بیٹے کو ڈبل، بیٹی کو سنگل ملے گا. اگر بیٹے نہیں ہیں اولاد میں، صرف ایک بیٹی ہے، تو وہ آدھے مال کی وارث ہے. باپ یا ماں فوت ہوئی اس کے آدھے مال کی وارث ہے. اگر ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو ثلثان 66% مال ان کو برابر برابر تقسیم کر دیا جائے گا. جب بیٹے نہیں ہیں، صرف بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں گی. تو یہ اولاد کی وراثت ہے. آسان سا طریقہ وراثت کا. ماں باپ کے لیے چھٹا حصہ ہے، ماں کو بھی چھٹا ملے گا، باپ کو بھی چھٹا ملے گا. اگر خامد فوت ہو جاتا ہے تو بیوی، اولاد ہے تو 8واں حصہ ملے گا. اگر اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ بیوی کی وراثت ہے. یہ بھی عورت ہے، عورت کی وراثت قرآن نے مقرر کی ہے. بیوی فوت ہو جاتی ہے تو خامد کی وراثت. اگر اولاد ہے تو 4تھا حصہ ملے گا، اولاد نہیں تو نصف خامد کو ملے گا. یہ بھی وراثت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. پھر کلالہ کا ذکر کیا. کلالہ اس میت کو کہتے ہیں جس کی نہ اصل ہو نہ فرع ہو، یعنی اس کے کوئی ایسا بندہ فوت ہوا کہ اس کے والدین بھی نہیں ہے، اس کی اولاد بھی نہیں ہے، تو پھر اس کی وراثت اس کے بہن بھائیوں کے اندر تقسیم ہوتی ہے. وراثت کے مسائل بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کے قوانین ہیں وراثت کے. جو اس کو فالو کرے گا، ان کو مانے گا، وہ جنت کے اندر جائے گا اور بہت بڑی کامیابی پالے گا. اور جو ان وراثت کے قوانین کو نہیں مانے گا، اپنی مرضی سے وراثت تقسیم کرے گا، مذکروں کو دے دی، مؤنث کو چھوڑ دیا، کسی مذکر کو زیادہ دے دیا، کسی کو تھوڑا دے دیا، اپنی من مرضی سے کرے گا، اللہ کہتا ہے وہ گناہ گار ہے اور وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا. یہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی وعید سنا دی. پھر کہا کہ موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. بندہ کہتا ہے اچھا میں کل توبہ کر لوں گا، کل توبہ کر لوں گا. اللہ کہتا ہے وہ جو میں نے پیچھے بیان
کیا کہ جب فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں 2 ہی وارڈوں میں سے ایک وارڈ دیتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ مطمئن جان یا خبیث جان، جس کو ہم نزع کا عالم کہتے ہیں، آنکھیں تاڑے لگ گئی، اس وقت انسان چاہے کہ میں توبہ کر لوں، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی ایسے بندوں کی۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ رشتے جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، محرمات رشتے، ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھپھی، بھتیجی، بھانجی، رضائی ماں اور رضائی بہن۔ رضاعت کسے کہتے ہیں؟ بچہ کسی اور ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ پیے، اس عمر میں جو دودھ پینے والی ہے، جو ہم نے بیان کی تھی کہ 2 سال کی عمر ہے، زیادہ سے زیادہ 2 سال کے بعد بچے کو دودھ پلانا جائز نہیں ہے، بے شک وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہے۔ تو 2 سال کی عمر میں اس نے دودھ پیا ہو اور کم از کم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کم از کم 5 بار دودھ پیا ہو تب رضاعت ثابت ہوگی۔ اگر 4 بار پیا ہے، 5 سے کم بار پیا تو پھر بھی رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ اگر 2 سال سے زیادہ عمر میں پیا ہے تو تب بھی رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ رضائی ماں سے بھی نکاح حرام ہے، رضائی بہن سے بھی نکاح حرام ہے، بہو سے نکاح حرام ہے، ساس سے نکاح حرام ہے، ربیبہ سے نکاح، ربیبہ کہتے ہیں کہ کسی مرد نے کسی عورت سے شادی شدہ عورت، اس کو طلاق ہوئی یا خاوند فوت ہو گیا، اس سے شادی کی تھی، اس کی پہلے لڑکی موجود تھی، وہ پہلی لڑکی جو پہلے خاوند سے تھی اور اب آگے نیا مرد اس سے شادی کر رہا ہے، وہ پہلی لڑکی اس کے لیے ربیبہ ہے، تو اس ربیبہ کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ اور ایک نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ خاوند کی بیوی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسی بیوی کی بہن کو بھی میں اپنے نکاح میں لے آؤں، یہ جائز نہیں ہے جب تک وہ بیوی اس کے ساتھ موجود ہے۔ اگر وہ وفات پا جائے یا اس کو طلاق ہو جائے تو پھر وہ اس کی بہن کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ بیک وقت ایک نکاح میں 2 بہنیں جمع کرنا جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ